الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، مشترکہ خاندان کے مسائل وراثت کو لے کے یا مشترکہ خاندان میں کیا کیا مسائل بنتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے اور مشترکہ خاندان ہے، سب بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، مرنے والے کے بیٹی بیٹے، تو اس پہ دیکھیں بعض کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں نا وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اسلام کے جو رسم رواج ہیں، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو رواج ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کے آگے آ رہا ہوتا ہے، آگے نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض کا ہوتا ہے کہ باپ فوت ہوا ہے تو یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باپ کی نشانی ہے، اس کی یادیں ہیں، یہ آپ اس کو تقسیم نہ کریں۔ چاہے کسی کے پاس طاقت ہے رکھنے کو، باقیوں کو حصے دے، کوئی ایک وارث رکھ لے، ایسے بھی شکل نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بڑوں کی یادیں ہیں، یہ کوئی اسلامی چیزیں نہیں ہیں، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک خاندانی نظام ہے، مطلب کہ وراثت کی تقسیم کو روکنے والی بات ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے اس میں؟ تقسیم کرو۔ یہ خاندان کے رواج اور اسلام کا نظام کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو ہمیں اسلامی نظام کو آگے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ رسم کو آگے کرنا، رسم و رواج آباء جداد کے جو آپ کے جو بڑے ہیں ان کے طریقے کو آپ آگے رکھیں، بڑوں کو۔ تو یہ اسلام کے نظام کو دبا دیا جائے اور دوسرا جو نظام ہے اس کو آپ اوپر لے آئیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا تو یہ ہے کہ اس گھر کو فروخت کر دیا جائے۔ جب کوئی وراثتی مسئلہ بنتا ہے، سب رہ رہے ہیں ایک گھر میں، تو یہی فروخت، وہ یہی اس کی وراثت ہے، تو اس کو فروخت کر دیا جائے، سب آپس میں بانٹ لیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی حل ہیں، یہ نہیں کوئی ایک رکھ لے۔ مثال کے طور پر جو کوئی اس گھر میں رہ رہا ہے وہ اس گھر کو خرید لے، دوسروں کو ان کو پیسے دے دے۔ لیکن اگر گھر پیسے دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ پیسے نہیں دے سکتا، تو کم از کم ان کو کرایہ دے دے، روک لے، تخیر کر سکتا ہے کہ چلیں میں ابھی تقسیم نہیں کرتے، میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، کرایہ لے لیں مجھ سے جو بھی بنتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ چاہے تو وہ کرایہ لیں، چاہے وہ نہ لیں، اب ان کی مرضی ہے، وہ اپنا حصہ لے سکتی ہیں، کرایہ بھی وہ ایگری ہیں تو آپ اس طرح کرایہ بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ آخری حل پھر یہی بچتا ہے، اگر وہ ایسا بھی بات نہ بنے، کچھ وارث کہیں نہیں ہمیں پیسے چاہیے، تو پھر فروخت کر دیں، سب کو ان کی رقم بانٹ دو۔ لیکن وراثت کو تخیر نہیں آپ کر سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے۔ اگر تو سب فوت ہونے والے کے صرف بیٹے ہی ہیں، سب رہ رہے ہیں، 2-3 بیٹے آپس میں رہ رہے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، جو رہ رہے ہیں اسی میں ہی ہیں، بیوی یا بچیاں رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بانٹنا کوئی بیچنا ضروری تو نہیں، سب رہ رہے ہیں۔ لیکن بعض کا ایسی شکلیں ہوتی ہیں، بیٹے بعض کا کچھ رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں الگ رہ رہی ہوتی ہیں، پھر اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی اس کو حالت کوئی نہ کوئی دینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی باپ کا سمجھ کے یا ماں کا سمجھ کے رہتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ مشترکہ خاندان میں دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا، وہ سارے بھائیوں کی بہنوں کی شادی کرتا ہے، سارے خرچہ کرتا ہے، محنت کر کے، بعض کا باپ کی ذمہ داری بھی وہ نبھاتا ہے۔ تو یہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ دیکھیں ساری مصیبت مشترکہ خاندان کی وجہ سے ہی ہے۔ مشترکہ خاندان کی وجہ سے بعض اوقات کسی کے اوپر یہ بوجھ، ضرورت سے زیادہ بوجھ بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر بچے الگ الگ رہ رہے ہیں یا الگ الگ ٹائم پہ ہو جائیں تو پھر یہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گا کہ سب کو لے کے چلا جائے، باپ کی ذمہ داری بھی نبھائے، بچیوں کی، بیٹیوں، بہنوں کی شادیاں بھی کرے اور سب کچھ کرے، بڑے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے چلے، ساری محنت کرے، اور آخر میں اس کے حصے میں کیا آیا؟ سب برابر برابر بانٹ رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا جی مجھے اب باپ کی وراثت میں زیادہ دے دیا جائے تو کیا اس کو زیادہ ملے گا؟ تو یہ پھر سارے مسائل بنتے ہیں وراثتی نظام میں۔ جو ایسے بھی کوئی رہ رہا ہے تو وہ اس کی کم از کم حالت طے کر لے، اس کی کنڈیشن بنا لے کہ یہ اس طرح اگر میں یہ کر رہا ہوں، کوئی قرض کی شکل میں کر رہا ہے یا ویسے ہی عرفاً کر رہا ہے، باپ کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، تو پھر تو بھول جائے، پھر یہ نہ کہے بعد میں کہ میں نے بہنوں کو جہیز دیا، بڑے بھائیوں کے بھی، چھوٹے بھائیوں کو لے کے چلا ہوں، مجھے یہ ملنا چاہیے یا مجھے کوئی الگ سے کچھ دے دیا جائے۔ بعض کا بڑے بھائی پہ ظلم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض کا بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بعض بڑے بھائی پہ بھی ظلم ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اگر کوئی باپ کے ساتھ ایسی محنت کرتا ہے، باپ کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، تو باپ سے زندگی میں کچھ مانگ لے محنت کی بس، باقیوں سے زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ لیکن کوئی کہے نا وراثت میں مجھے زیادہ دے دیں یا آدھی مجھے دے دیں، تو اس ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں جو کر رہا ہوتا ہے وہ طے کر لیا جائے کہ میں اگر بہنوں پہ لگا رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، کہ قرض کی شکل میں لگا رہا ہے یا ویسے ہی
وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے خوشی سے لگا رہا ہے. تو اگر ایسے لگا رہا ہے تو پھر وہ بعد میں مانگ نہیں سکتا، وہ جیسے بھی اس نے کیا بہن بھائیوں کو وہ بھول جائے. لیکن اگر اس نے کوئی شکل طے کی ہو پھر مسئلہ الگ ہو سکتا ہے. ایک اور اس میں مسئلہ ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ فوت ہوتا ہے اور بیٹا زیادہ حصے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کہہ کر کے میں نے ابا کو بہت کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ زیادہ ملنا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں جو بیٹا اپنی زندگی میں باپ کو دیتا ہے نا، اس کی 4 قسمیں کر لیں، آپ سمجھ لیں 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ اگر کسی نے ایسے کیا ہے نا، اگر تو پہلے تو کسی نے ایسے کیا ہے تو وہ باپ سے زندگی میں ہی کچھ مانگ لے کہ میں نے محنت کی ہے، اب کام کو آگے بڑھایا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا سارا کام میرا ہی ہے، یہ سارا مال میرا ہی ہے. یہ باپ کے ساتھ اس نے کوئی تعاون کیا ہے تو باپ سے زندگی میں اس کو محنت کے وجہ کچھ مانگ لے کہ میں نے محنت کام زیادہ آپ کا کیا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اب سارا میرا ہی ہے، میں نے اس کو لے کے آگے گیا ہے. تو باپ کا نا کوئی ایک لے کے آگے اگر گیا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میرا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے اس کام کو میں نے آگے بڑھایا، مجھے کچھ معاوضہ دے دیں، محنتانہ کچھ دے دیں، میری محنت کو دیکھتے ہوئے باقیوں کو اعتماد میں لے کے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اب میرا ہی ہے سارا، میں نے باپ کے مال کو آگے بڑھایا ہے. اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے. باقی باپ کے ساتھ جو بیٹے مل کے کام کرتے ہیں ان کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، 3-4 شکلیں ہوتی ہیں، اس حساب سے پھر حکم ہوتا ہے. وہ ہم آگے الگ الگ دیکھیں گے. السلام علیکم.